السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انسان کی جب تخلیق ہوئی تو اس کے بعد انسان پر کچھ فرائض عائد کیے گئے اور کچھ حقوق انسان کو دیے گئے۔ ان حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو حقوق اللہ کا نام دے دیا گیا اور ایک کو حقوق العباد کا نام دے دیا گیا۔ حقوق اللہ جیسا کہ اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنا، اس پر ایمان لانا اللہ کا حق ہے انسانوں پر، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے انسانوں پر، اللہ کے احکامات کی بجاآوری لانا اللہ کا حق ہے انسانوں پر۔ اسی طرح ایسے احکامات جو انسانوں سے متعلق ہیں، جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب رابطہ کرتا ہے اس سے متعلق ہیں، انہیں حقوق العباد کا نام بھی دیا گیا۔ اور اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی سنت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی کہا گیا کہ جس طرح آقا علیہ السلام لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، جس طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے جو مقلدین ہیں، ان کے جو جانثار ہیں، ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے ان جنرل پرسپیکٹیو۔ تو ناظرین، حقوق العباد کی اگر بات کی جائے تو ایک روایت ہے، اس سے ہمیں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آقا علیہ السلام، فلاں عورت ہے وہ نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے، یعنی وہ فرض نماز سے بڑھ کر نوافل کا بھی جو ہے اہتمام کرتی ہیں، وہ روزے جو ہے فرائض سے زیادہ رکھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، وہ زکوٰۃ بھی فرض سے زیادہ ادا کرتی ہے، یعنی وہ خیرات و صدقات بھی کرتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے پڑوسی سے معاملہ کرتی ہیں، جب وہ اپنے پڑوسی سے گفتگو کرتی ہے، وہ بد کلامی کرتی ہے، اس کے ساتھ بہتر انداز میں بات نہیں کرتی، تو بلا توقف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی عورت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے اسلام میں۔ اور آقا علیہ السلام کو اس سے برعکس جب بتایا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو صرف فرض نماز ادا کرتی ہیں، جو صرف فرض روزے رکھتی ہیں، جو صرف فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن جب لوگوں سے معاملہ کرتی ہے تو انتہائی خوش اسلوبی سے کرتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے بلا توقف فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ حقوق العباد ہیں کیا، اس کی تعریف کیا ہے۔ اسی غرض سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب۔ بہت شکریہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو حق اور حقوق العباد کی جو علمی اصطلاح میں تعریف ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کیپیٹل نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں خدمت دین کا موقع دیا۔ حقوق العباد آپ نے جو موضوع رکھا بڑا اسم مسمہ ہے، اور اس کی جس طرح آپ نے تعریف کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک میسیج ڈیلیور کرتے ہوئے بہت زیادہ ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک حقوق العباد کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم سارے مسلمان ہو، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی دسترس فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو وہ تقوی کے لحاظ سے جو متقی ہے اس کا درجہ سٹیٹس بلند ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو تکلیف دینا حرام قرار دے دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ سورۃ حجر میں فرماتا ہے کہ جن کے حق ہیں ان کو دے دو، تو اس کے آگے پھر ان کو نامینیٹ بھی کیا، مساکین، غربا، یتامیٰ، یہ سب کو واضح طور پہ بیان کیا، اور حق کا لفظ بھی یہاں ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح آپ نے تمہیداً جو حدیث مبارکہ کے افادیت کے لحاظ سے بیان کی، ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حقوق العباد کو بڑی اجاگر کرتی ہے جی، کہ سب سے پہلے جس طرح آپ نے 2 اقسام بیان کی ہیں، بعض علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، ایک حقوق النفس، ایک بندے کے اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں۔ صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا کہ 3 پیسے دبا لے بطور قرض، کسی کے 3 پیسے دبا لے
تو اس کی قیامت کے دن سزا یہ ہوگی کہ 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. اللہ امان والحفیظ. یعنی کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. بالکل. لیکن ہم آج معاشرے کے اندر بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کا حق کھاتے, کسی کو تکلیف دیتے. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ نمبر 1, جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا, جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا, جب اس کو بھوک ہو اس کو کھانا کھلانا, اور ایسے ہی جب اس کو خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دینا, اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. تو یہ بھی حدیث مبارکہ جو ہے حقوق العباد کی مقام کو اجاگر کرتی ہے یہ بات بھی. اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالکل غور نہیں کرتے اور جو ہے انسان کا دل دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر ہم ہمسائے کی طرف ہی دیکھیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمسایوں کی اتنی زیادہ تلقین کرتے کہ مجھے یہاں تک فرمایا کرتے کہ اے عائشہ جب کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ بنایا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو ارد گرد تمہارے ہمسائے ہیں ان کو بھی بھیجا کرو. یہ ہے حقوق العباد. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مزید فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنی وضاحت سے تلقین کرتے رہے کہ ان کی ہوا نہ روکی جائے, ان سے کھانا نہ روکا جائے, ان سے پینا نہ روکا جائے, حتیٰ کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کو ہمارے گھر کا وارث بنا دیں گے. یہاں تک جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمان کرتی ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا مالک ہی ہمسایوں کو نہ بنا دیں. اچھا علامہ صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی احادیث سے بتایا کہ کیا کیا حقوق العباد میں چیزیں آتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر نماز تو ادا کر رہا ہے, گو کہ وہ بھی حقوق اللہ میں آتا ہے, وہ بھی ادا کرنا فرض ہے, لیکن ہم نے دین اور دنیا کو الگ چیز تصور کر لیا ہے. شاید کہ ہم ایک طرف روزے بھی رکھتے جا رہے ہیں, ایک طرف نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں, ایک طرف زکوٰۃ بھی دیتے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف لوگوں سے جب معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو شاید اسے ہم دنیا سمجھ کے ہم لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. ہم اسے دین نہیں سمجھتے, یہ نہیں سمجھتے کہ لوگوں سے اچھا معاملہ فرمانا بھی دین کے عین مطابق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں سر کہ دین سے غفلت ہے, دین سے دوری ہے. بڑی پیاری مثال دین اور دنیا کی حضرت مولانا روم علیہ رحمہ نے دی ہے کہ دین اور دنیا ہیں کیا. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے, نہ خود اس کے اندر غرق ہوتی ہے, ڈوبتی ہے, نہ پانی کو اپنے اندر آنے دیتی ہے. صحیح. وَعَلَى حَجَ الْقِيَاسِ. ایسے ہی دنیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, حج کریں, زکاتیں دیں, سارے اعمال صالحہ کریں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں, یہی دین ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں, تو ساتھ ساتھ ہم بد عمالیاں بھی کرتے رہیں. تو یہاں بڑی پیاری حدیث ہے جو حقوق العباد اور جو ہے انسان کے مقام کو بڑی واضح کرتی ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ, پیسہ, مال, دولت, درہم و دینار نہ ہو وہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک حاجی حج کر کے آئے گا, زکاتی زکات دے کے آئے گا, نمازی نماز پڑھ کے آئے گا, اور اس کے ساتھ پہاڑوں کے پہاڑ, احد پہاڑ جتنے پہاڑوں کے کئی لا تعداد پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے. جب حکم سنایا جائے گا عمل صالحہ کی وجہ سے کہ بھئی یہ جنت میں جائے گا, جنت میں جانے کا حکم ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس کو زبان سے تکلیف دی ہوگی, جس کا حق کھایا ہوگا, جس کو گالی دی ہوگی, جس کو مار زد و کوب کیا ہوگا یا کوئی بھی نقصان پہنچایا ہوگا, وہ قیامت کے دن آ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے, جھگڑیں گے یا رب العالمین یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس نے تو فلاں وقت جو ہے مجھے گالی دی تھی, فلاں وقت میرا حق کھایا تھا, اس وقت جو ہے نا
اس وقت پھر جو جتنے بھی جس کے ہم نے حق کھایا ہوگا قیامت کے دن آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی ان کو پورا کرو, تو تب کیسے پورا کرے گا؟ اپنی پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں جو ہیں وہ جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, حق کیا ہوگا, سب کو دے دی جائیں گی. بندہ نیکیوں سے نہ ہو جو اس کی افادیت اور اہمیت جو بڑھتی ہو حقوق العباد کی. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ابھی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی جانب بھی رخ کریں گے. علامہ صاحب, حقوق العباد کی چھوٹ بھی نہیں ہے, اور جو ہمارا خالق ہے, جو مالک ہے اللہ رب العزت, ان کی جانب چونکہ وہ اتنے عادل ذات ہیں وہ, کہ ان کی جانب سے حقوق العباد کی جو تلافی ہے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھی گئی, کہ کسی مظلوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہی اس کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے واضح کیا ہے کہ حقوق العباد اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی. تو ایسے میں اگر جو انسان ایک طرف حقوق العباد کی جو ہے نفی کیے جا رہا ہے, اس میں کوتاہی برت رہا ہے, تو دوسری طرف وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہا ہے, تو کیا یہ کلیش نہیں ہے دونوں طرف سے اللہ کے احکامات کی؟ ایک طرف ہم ایک اللہ کی, نعوذ باللہ کی ایسے ہی بات ہے کہ ایک طرف ہم ایک اللہ کی بات مان رہے ہیں اور دوسری طرف ہم بات نہیں مان رہے. اس میں سر اس کو ایکسپلین یوں کیا گیا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اور انہی سے ہی بندہ دنیا کے اندر اپنے معاملات, اپنے بہن بھائیوں, جو دوست ہیں, اعزاء و قربا ہیں, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن اگر پھر بھی جانتے بوجھتے احکام سمجھتے ہوئے بھی کوئی ایسا جو ہے بد عملی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو یہ یقیناً جو دو احادیث پہلے ہم نے عرض کی ہیں کہ 3 پیسے کسی کے مارے گا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی صحابی کا جنازہ پڑھانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں, کسی نے لینا دینا تو نہیں. اگر بتایا جاتا کہ جی یہ فوت ہونے والا شخص جو ہے یہ مقروض ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے آپ جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھوں گا, کیوں کہ اس کے اوپر قرض ہے. تو کوئی مخیر صحابی آگے بڑھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑھنے سے برکت ہوگی, لہٰذا میں ضامن ہوں, میں اس کا قرض جو ہے دینے کی, میں ابھی جا کے قرض اس کا ادا کر دیتا ہوں. پھر حضور نماز جنازہ پڑھتے. یعنی یہ چیز بھی جو ہے کتنی جو ہے قابل عبرت ہے ہمارے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کرتے جو کسی کا قرض, اور قرض کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے کہ بندہ کسی کا حق کھائے اس کو دے نہ. اور حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حق ہے اس کو دے دو, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ساری بات ہی قبلہ حقوق سے شروع ہوتی ہے. اگر باپ اولاد کا حق نہیں دیتا تو جھگڑے ہوں گے, اولاد باپ کا حق نہیں دیتا تو پھر بھی جھگڑے ہوں گے, باپ جو ہے بیٹی کا حق نہیں دیتا پھر بھی جھگڑے ہوں گے, خاوند بیوی کا حق ادا نہیں کرتا پھر بھی جھگڑے ہوں گے. کیونکہ یہ اساس, فاؤنڈیشن, روٹ اور ایک اوریجن یہی چیز ہے کہ اگلے کے حق کا خیال رکھا جائے. اگر نہیں رکھیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر بیٹھیں گے, اور آخر قبر تو بوجھ ہے ہی ہے. جس طرح میں اور آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو قرض ادا نہیں کرتا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو 70 دفعہ بھی شہید, مفہوم حدیث کا کہ 70 دفعہ بھی شہید ہو کے آئے, ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی, صغائر کبائر سارے معاف ہو جائیں گے. اچھا علامہ صاحب, انسان ہیں, غلطی کے پتلے ہیں, خطا کے پتلے ہیں, تو خطا تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے, بلکہ انسان کی تعریف بھی اگر کہا جائے تو وہ خطا کا پتلا ہی ہے. تو ایسے میں اگر سہون حقوق العباد میں غفلت برتی جاتی ہے, ایسے میں یا پھر میں کہوں گا کہ اگر عمدن ہم حقوق العباد میں غفلت برت دیتے ہیں, تو اس میں تلافی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ سہون تو سہو کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا. جی, یعنی جس میں ارادہ شامل نہیں ہے تو اس کی تو تلافی
ویسے ہی ہو گئی نا. لیکن اگر علامہ صاحب اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی, مطلب سہمن ہمارے کسی ایسے عمل سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو, تو اس کے حوالے سے کوئی احکامات موجود؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سے معذرت کی جائے تو وہ معافی دے دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یقین کامل ہے کہ معافی ہو جائے گی. جس طرح ایک بڑی پیاری مثال ملتی ہے کہ ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے نا تانا دیا, وہ کالی کلوٹی ماں کے بچے. وہ ہمارے لیے بات مشل راہ بھی ہے, ہم تو آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا. تو اس صحابی رسول کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے جا رہا ہوں, آپ سے حضور ہی پوچھیں گے. اب وہ جو صحابی جنہوں نے کہا ان کے دل میں ندامت ہوئی, تو وہ بھی پیچھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کمپلین آقا علیہ السلام تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کے تو آمنے سامنے کر کے, بھئی تو نے ایسا کیوں کیا؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں زمین پر لیٹتا ہوں اور میرے رخسار کے اوپر یہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اپنا پاؤں رکھے تاکہ میرے نفس کو ملامت ہو اور میری معافی کی کیفیت بن جائے. تو یہ دنیا کے اندر ہی معافی مانگ لینے سے پھر رنجشیں دور ہو جاتی ہیں. تو اس کی تلافی یہی ہے کہ جس کا حق کھایا ہے اس سے جو ہے, دیکھیں ہمارے ہاں یہاں کہ آپ نے جو تمہیداً بات کہی, ہم نے فار ایگزامپل کسی کی 2 مرلے زمین غصب کر لی. اب کیا کرتے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, یا رب العالمین معافی دے. جن کا معاملہ یہ شرعی مسئلہ آپ کے کیپٹل نیوز ٹی وی چینل کی افطار ٹرانسمیشن سے ہم میسیج ڈیلیور کرنا چاہیں گے کہ جب تک اس کی زمین واپس نہیں کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا نا, بعض احکام ایسے ہیں کہ جو بندوں کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے ہیں, بندہ معافی دے گا تو معافی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو کچھ جو حقوق العباد کے ساتھ جو معاملات ہیں, اگر وہ دنیا کے اندر ہی ان کے ساتھ کلیئر نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. کہ دنیا کے اندر ہی زندگی کے دوران ہی اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کی میں نے دل آزاری کر دی ہو یا جس کا حق کھایا ہو, غصب کیا ہو, اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا روز محشر کوئی اس کی صورتحال بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ معافی تلافی ہو سکتی ہے یا پھر دنیا میں ہی کرنا پڑے گا؟ تو دنیا میں ہی اس کا حل موجود ہے نا. فار ایگزامپل میں نے ہی کسی کا قرض دینا ہے, تو جس نے لینا ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی ہے کہ میں قرض واپس کروں, تو میں اس کے ورثاء ولی اقرب جنہیں شرعی طور پہ کہا جاتا ہے, مطلب اس کے بیٹے ہیں, بیوی ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, ان کے ساتھ رجوع کر کے تو ان کو سارا معاملہ ڈسکس کر کے تو کہا جائے بھی میں بری ذمہ ہوں, یہ میں نے اس کا دینا دے دیا ہے. اور یہ تو ایک صورت ہے. اور کچھ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ بندے کا پتہ ہی نہیں, بندہ ہی غائب ہو گیا, فوت ہو گیا, وہ سال سے غائب ہے اور ہم نے اس کا دینا ہے. تو اس کا ایک طریقہ فقہا نے یہ حل بتایا ہے کہ اتنے پیسے جو ہیں اس کی طرف سے راہ للہ دے دیے جائیں اور اللہ سے معافی مانگی جائے. تو گمان ہے, غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بخشش عطا فرمائے گی. اگر دنیا میں ایسا نہیں کرتے, اگر فار ایگزامپل آپ کے والد صاحب سے آپ کے والد صاحب نے کسی سے پیسے لینے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں معافی دے دیں, تو وہ معافی نہیں مل سکتی. کیوں؟ کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. آپ معافی تب دے سکتے ہیں کہ وہ ساری رقم جتنی دینی ہے وہ آپ کے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ خوش ہو کے واپس کر دیں. تو پھر شخص آپ کو آپ کے جو بھی آپ نے اس کے ساتھ جو برا کیا ہے یا اس کا حق کھایا ہے, صرف وہی شخص آپ کی اس عمل کی تلافی کر سکتا ہے, آپ کو معافی دے سکتا ہے. بہت شکریہ. علامہ محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم موضوع پر گفتگو جاری تھی. رمضان کی اس خصوصی نشریات کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں.